اب سار عالم صاحب نے جو 2 دن پہلے کہا ہے نا کہ جناب یہ حکومت بھی اب اسٹیبلشمنٹ کو کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب ہم سے اتنا کام کروائیں جتنی ہماری سکت ہے، آپ روز ایک نیا مطالبہ کر دیتے ہیں، ہم یہ سارا نہیں کر سکتے اتنی جلدی چیزیں، تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ساڈے نال اینا بھی زیادتی نہ کرو اور سانو چلن دو۔ اب اس کلپ کے ساتھ ہی جو لندن میں بیٹھے لوگ ہیں پی ٹی آئی والے جو یوٹیوبر، انہوں نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف صاحب نے ایٹ دی 11th آور وہ نوٹیفیکیشن رکوا دیا ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کا، اور کسی نئے آرمی چیف کو لے کر آنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف میری مرضی کا بندہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یار وہ سجاد صاحب، میں اگر اسٹیبلشمنٹ مجھے کسی چینل میں بڑا ایک اینکر کے طور پر کسی بڑے چینل میں لے آتی ہے، میں نوکری کی تلاش ہوں، وہ مجھے رکھوا دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو پھر وہ کیا کہے گی مجھے، اے شو خان صاحب آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، مجھے ماننی پڑے گی۔ مجھے لانے والا ہے، مجھے اینکر کی نوکری دلوانے والے اگر اسٹیبلشمنٹ ہو تو ان کی ماننی پڑے گی۔ اب ان کی جو حکومت ہے وہ لائی تو خیر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا، چاہے وہ پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ رہا، لیکن لائی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا۔ اب وہ کہے گی تو ان کو ماننا پڑے گا، نہیں تو گھر جان، وہ گھر بھیج دیں انہوں نے، مرشد انہوں نے جیل بھیجتا ہے، انہوں گھر بھیج سکتے ہیں۔ وہ ان کے پاس آپشن نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کئی دفعہ آپشن نہیں ہوتی، وہ چپ کر جاتی، لیکن وہ کہندی ہے کہ 19-20 کر لو، 19-20 کر لو، جتنا ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا، ہم تھوڑا سا ہم بچ کر جائیں گے، تھوڑا آگے آپ بڑھو، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ آنکھیں کھول کے ایسے کر کے جن کو پالتی ہے، پوستی ہے یا نوازتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں بولا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ بولتا ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہ مہربان ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو oblige کیا، نہ خود oblige ہوئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری لاٹ ہو، آج کی حکومت ہے، کل کی حکومت تھی، یار اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یہ آ سکتے ہیں حکومت میں، ویسے آپس کی بات ہے، ہنس کے میں مسکرا کے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں۔ لیکن آپ کو یاد ہی ہے نا کہ جو پیورلی اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکشن تھا، لیکن اس نے کہا کہ جناب کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی پارلیمنٹ ہوتی ہے، آپ مارشل لا ختم کریں۔ جب لوگ پاور میں آ جاتے ہیں، خواہ کسی کے کندھے سے آتے ہیں، عمران خان صاحب نہیں سیدھے ہو گئے کہ جناب یہ کیا آپ نے کیا، اور جب ان کو اتارا تو وہ زیادہ پاپولر ہو گئے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو پے تو کرنا پڑتا ہے۔ پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی اکیلی اپنی مرضی سے ہر چیز تو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتی نا؟ یار محمد خان جو میں شو میں، اپنے بھی شو میں اور کسی کے شو میں بیٹھا، میں ایک سے زیادہ متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میرا اگر کوئی فیورٹ جس کو میں نے اسٹڈی کیا اگر پرائم منسٹر تھا تو وہ اکلوتا محمد خان جو تھا، جس کو آج کے دور کا میرے خیال میں بہت کم بندے جانتے ہوں گے کہ محمد خان جو وہ بندہ تھا جو ہینڈ پکڈ تھا۔ جنرل ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق اسے لے کے آیا تھا، لیکن جب وہ آ کے پرائم منسٹر بنا نا، اس سے زیادہ ڈیموکریٹک نارمز میں نے شاید ہی مشکل سے، میں اپنے کیریئر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، جس طرح محمد خان جو فوج کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا نا پاکستان کی ہسٹری میں، اس طرح نہیں کھڑا ہوگا۔ اور وہ کیسے کھڑا تھا؟ وہ پاپولر تھوڑی تھا، وہ تو بیچارہ جب 1988 میں بے نظیر واپس آئی ہے، 1988 میں جب جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہوئے ہیں، تو محمد خان جو تو سندھ میں ہار گیا تھا پیپل پارٹی کے ایک ورکر سے۔ اب اندازہ کریں کہ میں کسی پاپولر کی نہیں بات کر رہا، میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات نہیں کر رہا جو بہت پاپولر تھا، میں بے نظیر بھٹو کی بات نہیں کر رہا جو بہت پاپولر تھی، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا جو بہت پاپولر ہے، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں محمد خان کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بغیر پاپولر ہے، یار اس کا تو کوئی کانسٹیچوئنسی ہی نہیں تھی، وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس مثال بننی چاہیے تھی، اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا کہ بھی آنے والے وقتوں میں جو وزیر اعظم بنے گا نا، تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو کہے گا آپ کی مہربانی، آپ کی وجہ سے میں نہیں، وزیر اعظم بنا۔ لیکن میاں نواز شریف کی تو ہسٹری ہے نا۔ میاں نواز شریف نے ایک آرمی چیف سے استعفیٰ لیا، دوسرے آرمی چیف کو فارغ کرنے لگا تھا کہ اس نے مارشل لا لگا لیا،
تیسرے آرمی چیف کو پھر انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی اس کی خواہش کے مطابق راحیل شریف کو، اور چوتھے آرمی چیف کے ساتھ پھر لڑائی ہوگی باجوہ کے ساتھ، تو میاں صاحب تو لڑتے رہے۔ اب ایک بات بتائیں، 3 دفعہ میاں نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم بنا، کوئی اور نام ذہن میں آتا ہے جو ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہو؟ میرے خیال کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ لڑتا بھی ہے، یہ فوج کے ساتھ لڑائی بھی لیتا ہے نواز شریف، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آپ لڑتے نہیں ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہوتی کئی دفعہ۔ ہاں تو یہی اسی لیے تو اب سارا عالم نے کہا ہے کہ اب آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ آپ انہوں ہی رگڑا لگائے جا رہے ہو۔ شہباز شریف سے مجھے امید ہے کہ وہ کبھی بھی نراش نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کو، اگر اس کی پوری طرح چلی، اگر تو شہباز شریف کی چلے پوری طرح تو وہ نہیں کبھی بگاڑے گا اسٹیبلشمنٹ سے۔ ہاں اگر نواز شریف کا اس پہ آ جائے، پریشر آ جائے، یا مریم نواز کا آ جائے، اس کی بھتیجی کا پریشر آ جائے اور وہ اس انفلوئنس میں آ کے کوئی چیز کر جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے آپ یہ بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے پنجہ آزمائی کرنی ہے۔ نہیں وہ کیونکہ رستہ نکال لیں گے، وہ کانفلکٹ ریزولوشن کر لیتے ہیں آپس میں دونوں بھائی۔ نہیں شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کچھ تنازع ہو تو اس کا رستہ نکال لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شیخ رشید کی زبانی ہے یہ۔ جب میاں نواز شریف کا تختہ الٹا جنرل مشرف نے اور ان دونوں بھائیوں کو اریسٹ کر کے وہ لے گئے، تو کچھ عرصہ انہوں نے ان کا مختلف جگہوں پہ رکھا اور بعد میں لانڈی جیل منتقل کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ پہلی پیشی ان کی لانڈی جیل میں ہوئی تھی، جو اپیرنس ان کی ہوئی تھی نا پہلی دفعہ، وہ لانڈی جیل میں ایک عدالت لگائی گئی تھی، جیسے آج کل آپ کے مرشد کی عدالت اڈیالہ جیل میں لگتی ہے۔ ہمارے سب کا مرشد، یہ کہا کرے نا آپ کا مرشد۔ اچھا وہ کیمرہ مین برا مناتا ہے، انہیں کہا میرا کلیدہ نہیں کہا تو سارے وہاں کہتا ہے شیخ رشید کہ میں گیا تھا ملنے کے لیے، چونکہ ان کی کیبنٹ کا ممبر تھا شیخ رشید اس وقت، تازہ وہ حکومت ختم ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شہباز شریف نے پہلی دفعہ کہا کہ آپ کے دوست نے یعنی میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ مشرف صاحب کو ہٹانا ہے مجھے نہیں بتایا تھا۔ یعنی نذیر ناجی کو تو بتا دیا تھا جس سے تقریر لکھا رہا تھا، لیکن مجھے اگر بتایا ہوتا تو میں روک لیتا اور شاید یہ معاملہ ہی نہ ہوتا مارشل لا لگنے کا۔ تو یہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میاں صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے، اگر چھوٹے بھائی کو بتایا گیا ہوتا تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو لڑتے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کوئی رستہ نکال لینا تھا۔ نواز شریف نے کیوں نہیں بتایا شہباز شریف کو اپنے چھوٹے بھائی کو، اور شیخ رشید کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو نواز شریف کو تو پتہ ہے نا۔ ہاں بالکل، مینو روکن گے یہ روکن گے یا یہ انہوں نے 10 دن کیتے، پھر یہی ہے نا۔ ہاں